بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درست ہے کہ رومی اور فارسی سلطنتوں میں طوائف الملوک کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ بڑی زبردست فوجی قوتی تھی، لہٰذا صرف عسکری نقطہ نظر سے یہ وضاحت نہیں کی جا سکتی کہ کیوں مسلمان ہر جنگ میں ان کو اسے بری طرح شکست دیتے رہے، حالانکہ وسائل اور عددی اعتبار سے بھی مسلم افواج دشمنوں سے کئی گنا کم ہوتی۔ اس کا جواب عسکری پہلو میں نہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی قیادت میں ہے۔ جو کچھ بھی ان جنگوں میں ہو رہا تھا اس کو کسی جنگی قاعدے کے تحت نہیں سمجھا جا سکتا، جب تک کہ اس روحانی پہلو کو نہ سمجھا جائے کہ جو سیف اللہ کو حاصل تھا۔ مسلمانوں کو نفسیاتی فائدہ بھی حاصل تھا، کیونکہ شروع میں احساس برتری اور تکبر سے سرشار فارسی فوج نے مسلمانوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ وہ سمجھے کہ روپے، پیسے، مال و دولت کے چکر میں کچھ لٹیرے آ گئے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، انہیں تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کمانڈروں کے ذریعے ہی ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس احساس برتری کے زام میں مبتلا فارسی منصوبہ ساز مسلمانوں کو اس حربی طاقت کو سمجھ ہی نہ سکے کہ جس کی بنیاد اسلام کی اخلاقی و روحانی اساس پر تھی۔ ان تمام حالات میں شام کی حیثیت غیر معمولی تھی۔ اس زمانے میں ملک شام میں موجودہ اردن، لبنان اور فلسطین بھی شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس یعنی یروشلم میں ہوئی، لہٰذا تمام عیسائی دنیا کے لیے بیت المقدس کی وہی حیثیت ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے مکہ و مدینہ کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو اس وقت اس تمام علاقے پر رومی حکمرانی کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 300 سال بعد رومی سلطنت نے بھی عیسائیت قبول کر لی۔ آج بھی استنبول میں آیا صوفیہ کا ایک 900 سال پرانا کلیسا ہے کہ جو آج بھی اس بازنطینی سلطنت کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ آنے والی صدیوں میں تمام صلیبی جنگوں کا مرکز بھی قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا کہ جو بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ صلیبی ایشیا کوچک اور ترقی کے راستے آیا کرتے اور شام، مصر اور بیت المقدس پر حملہ آور ہوتے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں اپنی عسکری مہم جوئی شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام جانے کا حکم دیا، تو اس وقت شام رومی بازنطینی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ بنیادی طور پر وہاں جتنے بھی بازنطینی کمانڈر تھے وہ یورپ سے آیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شام کی مہم رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا بڑا تصادم تھا۔ اس تصادم میں شام میں موجودہ وہ تمام رومی فوج شریک تھی کہ جس کی قیادت قسطنطنیہ کا حکمران ہرقل یعنی ہرقولیس خود کر رہا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے صوبے آرمینیا سے یورپ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس رومی فوج میں آرمینی، سلاؤ، انگریز، فرانسیسی اور جرمن دستے اپنے اپنے کمانڈروں کے ہمراہ شامل تھے۔ جب خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ہر اول دستے کو شام کی طرف بھیجا، اس وقت شام کی ساری آبادی عیسائی تھی کہ جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ پارسی یعنی مجوسی بھی بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔ اس ساری صورتحال میں جنگی مہم کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا گیا۔ شام میں پہلے سے موجود دستوں میں سے ایک کی قیادت جلیل القدر صحابی امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کر رہے تھے کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے۔ مختلف جانب سے مسلمانوں کے کئی دستے کے جو مختلف علاقوں میں موجود تھے ملک شام پہنچ رہے تھے۔ ان کے مقابلے پر ہرقل نے ایک بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ چونکہ مسلمانوں کے دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھری ہوئے ہیں، اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمان دستوں کو اکٹھا ہی نہ ہونے دیا جائے اور ایک ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ ہرقل کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ وہ بھاری لشکر کے ہمراہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منقطع کر دیں
وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام پہنچے اور وہاں کے لشکروں کی قیادت سنبھالے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریگستان سے ہوتے ہوئے شام میں داخل ہو گئے۔ رومی فوج کو یہ توقع ہی نہ تھی کہ مسلمان لشکر اس راستے سے بھی آ سکتا ہے۔ شام پہنچ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ابو عبیدہ ابن الجراح سے رابطہ قائم کیا اور پھر دونوں افواج آپس میں مل گئی۔ آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے جنگی حکمت عملی تیار کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ تمام مسلمان فوجیں فی الفور اکٹھی ہو تاکہ اکیلے دشمن کے نرغے میں آنے کی بجائے ایک بڑا لشکر تشکیل دیا جا سکے کہ جو براہ راست رومی سلطنت کے قلب یعنی دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ دمشق پر قبضہ کرنے کی صورت میں شام پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ شام کے بڑے بڑے شہروں یعنی دمشق، انطاکیہ، بیت المقدس اور سمندر کے ساتھ ساتھ لبنان میں بیروت کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے بڑے قلعے اور شہر آباد تھے۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں کی رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی اور چند ایک چھوٹے قلعوں پر قبضہ کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجنادین کے مقام پر رومی فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو لیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اجنادین کی جانب بڑھنا شروع کیا کہ جہاں پر مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا کیمپ اور لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کے آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا آگے نکل گئے تو رومی قلعے سے باہر نکل کر اس کیمپ پر حملہ آور ہوئے کہ جس میں مسلمان عورتیں تھیں۔ ان حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 6000 تھی۔ رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ ان میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی کہ جو مشہور صحابی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور وہ خیموں کے ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئی۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور صرف مٹھی بر مجاہدین کو ساتھ لے کر غیظ و غضب کے عالم میں قیامت بن کر کفار پر ٹوٹے۔ کفار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے۔ ایک طرف تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کا جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور دوسری طرف حضرت زرار بن العزور رضی اللہ عنہ کا جلال کہ جن کی جان سے پیاری بہن رومیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ رومیوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرح سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بجلی بن کر ان پر گرے۔ 6000 رومیوں میں سے صرف چند سو ہی بمشکل اپنی جانیں بچا کر واپس قلعے تک پہنچ سکے۔ باقی پوری فوج اسی میدان میں کاٹ دی گئی۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے کے قائل ہی نہ تھے۔ وہ جب تلوار نکالتے تو جب تک 1000-2000 کی گردنیں نہ اتار لیتے ان کو سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سارے کارنامے کہ جو یہ عراق میں فارسیوں کے خلاف انجام دے چکے تھے، ان کے شام پہنچنے سے پہلے ہی رومی فوج کے ایک ایک سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک پہنچ چکے تھے۔
اور خالد کا نام سن کر ہی دشمن پر سراسمیگی طاری ہو جاتی تھی۔ اجنادین کی لڑائی وہ پہلی بڑی جنگ تھی کہ جو مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ہوئی۔ یہاں پر عددی تناسب دیکھا جائے تو 1,00,000 رومی تھی۔ رومیوں نے بھی صرف اپنے ہر اول دستے ہی بھیجے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 40,000 مسلمانوں کے لیے رومیوں کا یہ ہر اول دستہ ہی کافی ہوگا۔ رومیوں کا ابھی تک مسلمانوں سے کوئی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ باقاعدہ جنگ میں مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ سکتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا، لیکن خالد کو میدان جنگ میں لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ رومیوں کے کئی صدیوں کے حربی تاریخ کی جنگی حکمت عملیہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف معرکوں میں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی تھی۔ مسلمان فوج کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں تھے، جبکہ رومیوں کے پاس منجنیقے اور گھڑ سوار دستے تھے، اور وہ خود بھی سر سے پاؤں تک ذرہ بکتر میں غرق تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہلکی تلواریں اور نیزے اور ہلکا گھڑ سوار دستہ تھا، لیکن جب جنگ اجنادین اختتام پذیر ہوئی تو نتائج انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین تھے۔ 70,000 رومی قتل ہوئے، جبکہ صرف 450 مسلمان شہید ہوئے۔ ان نتائج کو سمجھنے سے انسان ذہن قاصر ہے۔ دنیا کی تمام جنگی تاریخ میں آپ کو ایسے نتائج کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ کون سی طاقتیں تھی کہ جو وہاں کام کر رہی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا رومی اور فارسی سلطنتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی؟ رومیوں کو عددی برتری بھی حاصل تھی۔ اسلحہ کے زور پر وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے سامنے ٹک نہ پائے۔ جب تک اس معاملے کی ایمانی و روحانی پہلو کو نہ سمجھا جائے، ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک آپ مسلمانوں کی ان روحانی طاقتوں کو نہیں سمجھیں گے کہ جو ان فوجوں کے ساتھ تھی، آپ کبھی بھی اس امر کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی جنگ کے بعد یہ نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشت خاک پھینکنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: جب آپ نے ان پر سنگریزے مارے تھے، وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ اللہ نے مارے تھے۔ اور پھر ملائکہ کی نزول کا واقعہ کہ جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرگردگی میں صف در صف نازل ہوئے اور مسلمان لشکر میں شامل ہو کر مشرکین کے خلاف لڑے۔ جنگ بدر میں بھی 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار مارے گئے، اور پھر وہی بات کہ مسلمان دشمن کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تعداد میں تھے، اور ان کے پاس کوئی قابل ذکر اسلحہ بھی نہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے دشمن کو ایک فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ تاریخ اسلام میں شاید ہی کوئی ایسی جنگ لڑی گئی ہو کہ جس میں مسلمان عددی طور پر دشمن سے زیادہ ہو۔ یہ ایک حیران کن معجزہ ہے۔